اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کو ہر آن میں کم سے کم ہر نماز کے بعد 11 بار اور زیادہ سے زیادہ ایک تسبیح یعنی 100 بار جو ہے پڑھ لینا چاہیے۔ درود ہر مخلوق کی عبادت رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ جب سمندر کے اندر سوار ہوئے، جہاز ڈوبنے لگا، تو آپ نے سب لوگوں کو اعلان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرماؤ۔ تو سب لوگوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جہنم کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے۔ تو جہاز ڈوبتا ڈوبتا جو ہے تیرنے لگ گیا اور اپنے منزل مقصود تک بڑھتا گیا اور کنارے لگ گیا۔ درود بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ جمعہ مبارک کی رات کو کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے قاری تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا دیگر اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو قبر انور کے اندر آپ گل سڑ جائیں گے، آپ کا وجود نہیں رہے گا، تو آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی اللہ حی یرزق، انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو زمین کے اوپر کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کا نبی جیسے کہ دنیا میں تھا، ایسے ہی وہ اپنے قبور کے اندر ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی زندہ ہے تو ان کی ازواج مطہرات سے دنیا کے سے جانے کے بعد نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ زندہ جب طلاق نہ دے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ اس لیے نبی زندہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا ہے، اور جو وجدانیت کی حالت میں اس حالت میں درود پڑھے کہ اپنی ذات کو، اپنے جسم کو کھو ڈالے، یعنی عشق و محبت میں، تو سرکار ایسے درود کو فرماتے ہیں، اسمع الصلاۃ علی محبتی و عارفہم، اہل محبت کے درود و سلام کو میں کانوں سے سنتا ہوں اور میں اس آدمی کو پہچان بھی لیتا ہوں کہ فلاں شخص نے، فلاں امتی نے، اس کا یہ نام ہے، اس نے مجھ پر درود بھیجا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کانوں سے اس اہل محبت کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، اور جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو گئے، جیسا کہ وہابیوں نے لکھا ہے صراط مستقیم کے اندر، تقویۃ الایمان کے اندر، نام اس کا تقویۃ الایمان رکھا ہے، لیکن میں اس کو تقویۃ الایمان کہتا ہوں۔ ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے وہ، جو اناب شناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ الفاظ سے بری پڑی ہے۔ تو لہذا ایسی کتابوں کے اوپر عمل نہ کیجیے، بلکہ آقا علیہ السلام کے اوپر محبت کے ساتھ ہر محفل کے اندر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ہم ختم الانبیاء پڑھتے ہیں، اس میں نقش بندی سلسلے کا یہ طریقہ ہے یا قادری سلسلے کا یہ طریقہ ہے کہ ختم کے آغاز میں یا تو ختم غوثیہ پڑھا جائے یا خواجہ شاہ نقش بند کا ختم پڑھا جائے، اس کے بعد جو ہے ختم الانبیاء جو ہے وہ شروع کیا جائے، کیونکہ جس عبادت کی ابتدا میں بھی درود ہو اور جس کی انتہا میں بھی درود ہو، تو اس کے بارگاہ الہی میں مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ بارگاہ الہی میں بلا حجاب کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو اونٹ کے دم کی طرح نہیں رکھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کے دم کی طرح کیا مثال؟ فرمایا جس کے شروع میں بھی درود نہ ہو، جس دعا کے شروع میں بھی درود سلام نہ ہو، اور جس دعا کے انتہا میں بھی درود و سلام نہ ہو، وہ اونٹ کے دم کی طرح ہے۔ اور جس دعا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعا کے اول میں یا دعا کے آخر میں درود و سلام نہ پڑھا تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ صحابی ہیں، اور صحابی ہمیشہ عشق و مستی میں محمد رسول اللہ کے عشق و مستی میں مستغرق رہتا ہے۔ اٹھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کوئی بھی بات کرنا ہے، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جب آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہر فعل ہوگا تو وہ قابل قبول اور واجب العمل ہوگا۔ لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، خیال دل میں یہ کیا کہ آج میں بازار جا رہا ہوں، اگر کوئی مجھے تازہ گوشت مل گیا تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں گا۔ بازار میں پہنچے، آپ کو 8-10 کلو کی مچھلی تازہ مل گئی، وہ خوشی کے ساتھ لے کر کے واپس گھر آئے اور اس مچھلی کو بیوی کے سپرد کر دیا۔ کہا اس کی علائش کو دور کر کے، اس کو اچھی طرح صاف کر کے، مسالے بھر کر کے تیار کرو، میں جا رہا ہوں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت رد نہیں کیا کرتے تھے۔ دعوت کا قبول کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ
शादां जो हैं, खुश व खुरम जो हैं, जा रहे हैं। बारगाह रिसालत में हुजराए रसूल के ऊपर पहुँचे, आपने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा, मैं आपका खादिम उमर इब्न खत्ताब हूँ। कहा, उमर आओ। दरवाज़ा खोला, कदम अंदर रखा, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि उमर आइए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और बड़ी लंबी बातें होती रहीं। मजलिस नबवी में बैठ कर के काफ़ी गुफ्त शनीद हुई। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आजिज़ाना इनकिसाराना अर्ज़ किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में ताज़ा मछली दे के आया हूँ, आप मेरी दावत कबूल करें। आप चल दिए, मुस्कुराए, चल दिए, आस्ता आस्ता चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के ऊपर पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम को बिठाया और आप अंदर गए। बीवी साहिबा से पूछा, क्या मेरी ज़ौजाए मोहतरमा खाना तैयार हो गया है? ज़ौजाए मोहतरमा ने जवाब दिया कि हज़रत, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, हैरान हूँ, ये कैसी मछली आपने ला के दी है? आपने मुझे मछली दी, उसकी आलाइश दूर की, मसाले उसको काट करके उसके पीसों के अंदर मसाले भरे, हांडी के अंदर जब रखा तो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा। जब मैं आग के ऊपर रखती हूँ, आग खम हो जाती है। जब हांडी को नीचे उतारती हूँ तो आग भड़कने लगती है, जलने लगती है, शोले जन हो जाती है। अब 1 घंटा हो गया है आग से मेरे ये जंग। आखिर मैं तंग आकर के मैंने हंडिया अलहदा रख दी है। आप बड़े हैरान हुए कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या जवाब दूंगा। अब यहाँ वाबी जवाब देना। वाबी ये कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कदम रख रहे हैं, जवाब क्या दूंगा। आस्ता आस्ता चलते जा रहे हैं, सामने हुए, कहा, उमर आओ, क्या बात है, क्या खाना तैयार नहीं हुआ? हज़रत मुस्कुराए। फारूक आज़म सहाबी थे, वाबी नहीं थे, रोशन ज़मीर थे खुद भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर बाहिर को जानते थे, अंदर बाहिर को अच्छी तरह जानते थे। आप सवाल लेकर के बारगाह रिसालत में खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपको बुलाने के लिए गया, मैंने अपना कदम जो है आपके हुजराए मुबारक के अंदर रखा तो मैंने नबुव्वत वाला चेहरा जो है मुस्कुराते हुए देखा। जब मैंने कहा कि मैंने ताज़ा मछली ली है, मेरी दावत को कबूल करें, तो जब आप उठे तो मुस्कुराए, कदम आगे को बढ़ाया तो मुस्कुराए। जब मेरे हुजरा के ऊपर, मेरे मकान के ऊपर तशरीफ़ लाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। जब आप बैठने लगे तो मुस्कुराए। अब जब मैं बीवी के हालात को देखा, उसने बयान किया, लौट करके मैं आस्ता आस्ता कदम रख रहा हूँ, सामने हुआ तो मुस्कुराए। इसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, क्या उमर तुम ही बयान करो क्या है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी हकीकत बयान की। बयान करने के बाद
فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہے۔ فرمایا کہ عمر سن لے کہ یہ وہ مچھلی ہے کہ میرا ایک امتی 360 بار مجھ پر سمندر کے اندر کشتی کے اندر بیٹھ کر کے عشق و محبت میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اور تمام مچھلیاں میرے پر درود و سلام کو پڑھنے سے خوشی کے مارے جو ہے آتی تھیں، اور مچھلیاں سنتی تھیں درود و سلام کو۔ اور یہ مچھلی جو ہے محبت کے مارے کبھی سمندر کی گہرائی میں جاتی، پھر میرے امتی کے سامنے آتی، پھر وجدانیت کی حالت میں وہ گہرائی میں جاتی۔ اسی حالت میں ماہی گیر نے مچھلی جال اپنا ڈالا، اور یہ مچھلی اس جال کے اندر پھنس گئی۔ اے عمر سن، یہ وہ مچھلی ہے جو عشق و محبت میں میرے درود کو سنتی تھی اور میرا امتی پڑھتا تھا۔ اے عمر، اگر اس کو جہنم میں بھی ڈال دو گے تو جہنم بھی خم ہو جائے گی۔ جہاں مچھلی اگر پڑے تو اس کو دنیا کی آگ جو ہے بھڑکنے سے رک جائے۔ اگر عشق و محبت کے ساتھ امتی اگر نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرمائے گا تو لازماً وہ کبھی جہنم میں پہلے تو جا نہیں سکتا ہے۔ اگر بتقاضائے بشری اس نے نمازوں کے اوپر پابندی نہ کی ہوگی، اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے، درود پاک کو سنا ہی ہوگا، اگر وہ جہنم میں چلا جائے تو جہنم بھی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے جب آپ گھروں کے اندر بہت سے میرے سنی بھائی جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے عزیز بچے، ہمارے دوست و احباب گھروں کے اندر جب ختم نجات پڑھائیں تو 100 بار جو ہے درود خوف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امنا و نجات من کل خوف۔ پھر اس کے بعد درود نجات، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ختم کلام جو ہے 1313 بار ہے، لیکن عام طور پہ گھروں کے اندر جو ہیں ہمارے دوست و احباب جو ہے 313 بار پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ختم نجات جو ہے 1313 بار اگر پڑھ لیا جائے تو اس گھر میں کبھی بھی کسی قسم کی بیماری نہ آئے گی، رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنی رکھے اور سنی مارے۔ ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑ گڑا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس درود کے صدقے میں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔